العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر کلام کیا جاتا رہا ہے، اور اصل ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ایک پروگرام میں اس موضوع پر یا اس موضوع سے متعلقہ آیات پر درس قرآن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ پروگرام میں دوسرا موضوع لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر کئی پروگرامز ہمیں ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ موضوع طویل ہوتا ہے، اس پر بیان کردہ آیات طویل ہوتی ہیں، یا ان آیات کی جب وضاحت اور تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس پہ درس قرآن کیا جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ تفصیل کا متقاضی ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک مختلف ایپیسوڈ میں وہ پروگرام چلتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ کئی پروگرام اس موضوع پر ہمارے ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مزید جب تک ایسی آیات کہ جو بہت ضروری ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدح و ثنا پر مشتمل ہیں، اسے انشاءاللہ ہم انہیں ذکر کرتے رہیں گے۔ ہم نے جو کچھ اصحاب رسول کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک اجمالی طور پہ گزارش پیش کی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ازلی ہے، وہ تمام چیزیں پہلے سے جانتا تھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، وہ جانتا ہے اور جانتا رہے گا، اس کا علم بڑا وسیع ہے، لہذا اس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پیدا کرنے سے پہلے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم معاملات سے ہی بہت پہلے، یعنی ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور برات کے پروانے جاری کر دیے، انہیں جنتی قرار دے دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی جانتا تھا کہ اصحاب میں درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہوں گے نہیں ہوں گے، کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود چونکہ اس کا کلام ازلی ہے، اس کے ارادے ازلی ہیں، کلام بھی اللہ کی صفت ہے، ارادہ بھی اللہ کی صفت ہے، اس کا مطلب ہے وہ ازل سے ارادہ کر چکا ہے، ازل سے ہی وہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اس نے کلام کر دیا ہے کہ ان سے درگزر کرے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال و اعمال کو جاننے کے باوجود کہ یہ کریں گے، پھر بھی جب مغفرت کا اعلان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر فعل اور عمل سے درگزر فرمائے گا اور انہیں اپنا محبوب بندہ بنا کے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تمام صحابہ اور تمام صحابیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، اور اگر ہم یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کے لیے جنت اور دائمی مغفرت کے ارادے کر لیے تھے، اسی لیے ان کو صحابیت سے مشرف فرمایا کہ صحابی بنا دیا، اور صحابی کی کوئی گرفت نہیں ہے آخرت میں، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ ثقہ تھے، عادل تھے، تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی برکت سے ایسے کام کرنے والے تھے جو انہیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنا ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ایک آیت ہے جس میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فضائل ہیں، وہ صحابیات تھیں سب کی سب، اور اس طرح آپ کے اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کیونکہ ان کا تعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور صحابی ہونے سے ہے، کیونکہ سرکار کی آل میں جس نے آپ کو دیکھا وہ صحابی کا درجہ اس نے پایا، اور جو خواتین تھیں وہ صحابیات کے درجے پر فائز ہوئیں، تو اس صحابہ کے موضوع کے اعتبار سے یہ نفوس قدسیہ بھی ہمارے موضوع کا ایک حصہ رہیں گے۔ لہذا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں یعنی نبی کی بیویوں، لستن کوئی ہرگز، لستن ضرور نہیں ہے، کاحدن کوئی ایک عورت، کوئی بھی من النساء عورتوں میں سے، یعنی تمہاری مثل نہیں ہے۔ لستن سے مراد کہ جیسے تم ہو ایسی کوئی بھی عورت تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ مقام اور مرتبہ کب حاصل ہوگا، اس کی ایک شرط بھی بیان فرما دی کہ
ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہو پس ایسی نرم بات نہ کہو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے بھی دل میں کوئی مرض ہو وہ طمع حاصل کر لے، لالچ پیدا ہو جائے۔ وقلنا قولا معروفا، اور اچھی بات کہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی کہ کوئی بھی عورت تم لوگوں کی مثل نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات شرط بیان کر دی، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ تیسری بات پھر ان کو ایک عمل کا حکم دیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کے گفتگو کرتا ہے، اور صحابہ آتے تھے پردے میں رہ کے گفتگو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے ارشاد فرمایا کہ تم پھر نرمی کے ساتھ باتیں نہ کرو، کیونکہ جس شخص کے دل میں خدا نخواستہ کوئی برائی ہو، کیونکہ کوئی منافق بھی آ سکتا ہے، وہ بھی پردے میں رہ کے گفتگو کر سکتا ہے، تو اس کا دل طمع کرے گا، کیونکہ عورت کی آواز نرم ہوتی ہے، اس میں ایک ملائمت ہوتی ہے، اور اس میں ایک اٹریکشن ہے مرد کے لیے۔ اگر دل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انداز سے گفتگو نہ کرو کہ کوئی پردے کے پیچھے اگر تمہاری گفتگو سن رہا ہو اور اس کے دل میں بیماری ہو، یعنی وہ غلط ذہنیت کا شخص ہو، تو اس کا دل تمہارے لیے طمع کرے، تمہاری طرف مائل ہو۔ اس لیے نرمی کے ساتھ گفتگو نہ کرو، تھوڑی سی سختی کے ساتھ گفتگو کرو، کیونکہ جب کوئی عورت سخت ذرا سا لہجہ بناتی ہے، ایسا نہیں کہ جو جھڑکنے والا ہو، تو اس سے سامنے والا ریزرو ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ خاتون تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ایسی ہیں کہ جن سے کوئی تعلقات بڑھائے جائیں، تھوڑا سا فری ہوا جائے، تھوڑا سا بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عورت ذرا سا ہنس کے بات کر لے، نرمی سے بات کر لے، اب چاہے اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو، سامنے والا خواہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں کچھ پسند آ گیا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کا دل بار بار مائل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو گویا کہ عام لوگوں کے ازواج مطہرات کی طرف قلبی میلان کے معاملے کو بالکلیہ جڑ سے اکھیڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج کو اس بات کا مکلف بنا دیا کہ آپ نرم لہجے میں ان سے گفتگو نہ کریں، بلکہ ایک مناسب سختی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ کہا کہ سختی نرمی اختیار نہ کرو تو جھڑکنا شروع کر دیں، ڈانٹو اور غلط قسم کے الفاظ زبان پر لے آؤ، ایسا نہیں، بات اپنی بہت ہی اچھے انداز سے کہو۔ تو پہلے اس پہ کلام کر لیتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی حکم ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے کوئی بھی اے نبی کی بیویوں تمہاری مثل نہیں ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر دلائل، کثیر دلائل موجود ہیں بالکل، کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے بہترین عطا فرمایا۔ تو ایک تو یہ تمام خواتین جتنے سرکار کے نکاح میں تشریف لائیں، ایک روایت کے مطابق 9 ہیں، ایک روایت کے مطابق 11 ازواج ہیں، بخاری کے اندر دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام بہترین عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین عورتوں کو منتخب کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ تو ایک تو واقعی ان کی ذات کو دیکھیں، ان کے عادات و اطوار و کردار کو دیکھا جائے تو نہ تو سرکار کے قریب آنے کے بعد، وہ تو چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی زوجہ ہو گئی ہیں نا اس لیے محتاط ہو گئیں، نہیں، ان کی اگر پچھلی زندگی بھی دیکھی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی نے زمانہ جاہلیت کو پایا، جیسے سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ ہی تھی نا، یعنی اسی مکے میں رہتی ہیں، سرکار کو اپنا مال دے کر بھیجا ہے کہ آپ تجارت کیجئے، سرکار بطور وکیل تشریف لے گئے ہیں اور جا کے آپ نے تجارت فرمائی ہے۔ لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی سکینڈل نہیں ہے، کوئی برائی کی نشاندہی نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ارادہ اس کے ازلی ہیں، پہلے ارادہ فرمایا ہوا کون کون عورت سرکار کی بارگاہ میں شرف صحابیت بحیثیت زوجہ کے حاصل فرمائیں گی، لہٰذا ان کو شروع سے ہی ہر قسم کی گندگی، آلودگی اور ہر قسم کی خرابی سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس پہ نور علی نور آپ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تو ایک تو سرکار سے تعلق، اس وجہ سے ان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، ایک اس تعلق سے قطع نظر ان کی ذات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کوئی خرابی نہیں، کوئی گندگی نہیں،
لہذا جب دو اوصاف ان میں جمع ہو گئے کہ وہ سب کے سب متقیاں ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اور بالفرض اگر وہ پہلے ابھی اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے باوجود اسلامی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے بھی ان کا کردار بالکل صاف ستھرا، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر بھی بہت سب عورتوں سے نمایاں، اور پھر صحابیت کے معاملے میں تو اور سرکار کی بیوی ہونے کے اعتبار سے وہ کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ تو تین اگر آپ دیکھ لیں تو تین ہم اس کو ان کی فضیلت اور خصوصیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ان کا اپنا عمل و کردار، نمبر دو سرکار کو حالت ایمان میں دیکھا، پھر حالت ایمان میں ان کا وصال ہوا تو اس اعتبار سے صحابیات ہوئیں، صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں، اور تیسرا سرکار کی زوجہ ہونے کا شرف، تین شرف جمع ہو گئے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ تین شرف ہر ایک کو حاصل نہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوں گی جو متقیہ پرہیزگار ہیں، بہت اچھا کردار ہوگا، اس میں مماثلت نظر آئے گی۔ بعض سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی خواتین تھیں کہ وہ صحابیہ بھی تھیں، اس میں بھی مماثلت ہو گئی، لیکن سرکار کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے علاوہ ازواج کے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں ان سے مماثلت اختیار کر سکیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، اور پھر آپ کے ازواج عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت ہی پیارے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو کیا یہ ازواج مطہرات سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک الگ بہت بڑی بحث ہے۔ بعض نے کہا کہ بالکل سب سے افضل ہیں، بعض نے ترتیب قائم کی ہے کہ نہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر سیدہ عائشہ ہیں، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بعض نے اور ترتیب قائم کی ہے۔ بہرحال اس بحث سے قطع نظر، کیونکہ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہیں یا ازواج، ہم تو ایک ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی اور ترقیاتی حیثیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرب کی منازل عطا فرمائی ہیں، اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا صحابیات کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی اس میں شامل ہو جائے کہ اے نبی کی عورتوں، کوئی عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری مثل نہیں ہے، تو بس پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا قطع نظر اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ہم اگر دیکھیں تو عام عورتیں بالکل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور پھر ان اتقیتن، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ سے ڈرتی تھیں تو ان کو پھر ایسا مقام ملے گا۔ یہ اصل میں مقام تو حقیقتاً ان کو حاصل ہوا ہے شرف صحابیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور نشاندہی فرما دی کہ اگر تمہیں اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک مقام حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کرنا شروع کر دے، اور اس مقام اور مرتبے کو بنیاد بنا کر یہ سوچے کہ اب تو میری گرفت کا کوئی پہلو رہا ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے ایک تعلق قائم ہو گیا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال بیہودہ خیال آ بھی سکتا تھا تو اس کا رد فرما دیا کہ اللہ نے اگر ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اس میں ان کی اپنی کوشش کا بھی ایک دخل ہے، وہ یہ کہ یہ متقیاں ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اور بہت سارے اچھے اعمال کرتی ہیں، جیسے آگے بھی اور آئے گا تو میں آپ کو اور بتاؤں گا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو شرط کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو تو پھر عورتوں میں سے کوئی تمہاری مثل نہیں ہے، یعنی اگر تم شرف صحابیہ، شرف زوجت حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے مقام میں کمی آئے گی، لیکن اگر تم تقوی اختیار کر لو گی تو پہلے تمہارا کوئی ثانی نہیں تھا، پھر تقوی کی برکت سے تمہارا مقام کم نہیں ہوگا، اتنا اوپر ہو جائے گا کہ پھر کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تو اس سے ذرا ہماری وہ بہنیں بھی اگر سن رہی ہوں، تو ویسے شاید نہ سنتی ہوں لیکن سن رہی ہوں، تو ہماری گزارش ہے جن کا تعلق کسی علمی گھرانے سے ہے، کسی آستانے سے ہے، کسی بڑی شخصیت سے تعلق ہے، اگر ہماری ایسی بہنیں مثلاً کسی ان کے والد صاحب کوئی بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، کوئی بہت بڑے پیر ہیں، شیخ ہیں، ان کا آستانہ بہت مشہور ہے، یا وہ کسی ان کے شوہر اس قسم کے کوئی منصب پر فائز ہیں، ان کی وہ زوجہ ہیں، تو اس قسم کی بہنیں جن کو اس طرح کا کوئی شرف حاصل ہو، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ان کو کوئی مقام حاصل ہو، تو وہ خاص طور پہ اس پہ توجہ کریں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی آستانے
میں آپ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، آپ کے خاندان علمی خاندان ہے، بڑا مقام ہے، آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی بڑے مقام پر فائز ہیں، تو اب آپ کے لیے بے احتیاطیاں کرنا جائز ہے۔ آپ غیر مردوں سے گفتگو کر سکتی ہیں، بے پردہ سب کے سامنے آ سکتی ہیں، آپ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ تقوی اختیار کریں یا نہ کریں، اس نسبت کی برکت سے آپ ضرور بخشی جائیں گی اور آپ کو ضرور اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ توجہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں جو سیدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے وہ بھی اس پہ توجہ کریں۔ ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے انشاءاللہ کچھ گزارشات ضرور میں عرض کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔